بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دل تھام کے. میں ہوں رانا ظفر اقبال ظفر. آج انتہائی اہم خبروں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. ویڈیو کی طرف جانے سے قبل میری گزارش ہوگی کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کر کے اپنی محبتوں کا ثبوت دیں. تو سب سے پہلے چلتے ہیں گوادر کے حوالے سے. کہ گوادر میں احتجاج جو ہو رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ مکینوں کا کہنا ہے، خصوصاً ماہی گیروں کا، کہ ہمارے رزق پر بھی چھاپا مارا جا رہا ہے، بلکہ اس پر قبضہ کیا جا رہا ہے. بہت بڑے ٹرالر آتے ہیں اور وہ ان پر مچھلیاں پکڑ کر لے جاتے ہیں، جو زبردستی کرتے ہیں. ان پہ بڑی بڑی مشینیں، بڑے بڑے جال لگے ہوتے ہیں، اور وہ سب جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ یہ سب کچھ مل بلا کر ہوتا ہے. ہمیشہ مسلمانوں کی یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ ہمیشہ مسلمانوں کو اپنوں نے ہی لوٹا ہے، ہمیشہ اپنوں نے ہی نقصان پہنچائے ہیں. کبھی کوئی غدار ہو گئے، کہیں راشی نکل آئے، کہیں لٹیرے نکل آئے، کہیں کرپٹ لوگوں نے ڈیرے جما لیے. تو یہاں بھی یہی ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ جو پاکستان سے بھی ہیں اور بیرون ملک سے بھی، وہ فشری سے اور دیگر اداروں سے مل کر ان کو کھلا پلا کر ان لوگوں کو اجازت دے دیتے ہیں جو مچھلی کو نکال کر لے جا رہے ہیں. یہ آبی حیات جو ہیں یہ ختم کرنے کی بھی ایک سازش ہے. ان کے جال اتنے بڑے ہیں، ان کے سسٹم اتنا بڑا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ وہاں سے پکڑ دکڑ کرتے ہیں اور لوٹ کر فرار ہو جاتے ہیں. جس پر وزیر اعظم جناب عمران خان نے گزشتہ دنوں اس پر آواز کچھ لوگوں نے اٹھائی. ویسے تو یہ تمام جرنلسٹ برادری کا، تمام اہل ادب، اہل علم لوگوں کا جو ہے یہ فرض بنتا ہے کہ اس پر نہ صرف آواز اٹھائیں بلکہ اس حوالے سے حکومت وقت کو تجاویز بھی دیں کہ کیا کرنا چاہیے. تو اس پر وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا ہے. آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، کیا اس سلسلے میں پیش رفت کی جاتی ہے اور کیا وہ اس حد تک پہنچ سکیں گے کہ جن لوگوں نے مل ملا کر کے ملک کو لوٹ، یہ بھی ملک کا سرمایہ ہے، اس کو لوٹ رہے ہیں اور خاص طور پر ماہی گیروں کا بھی حق کھا رہے ہیں، وہاں پر حق نکال رہے ہیں اور صرف اپنی تجوریاں بھرتے ہوئے جا رہے ہیں. کیا وہ جلد قانون کے کٹہرے میں لائے جائیں گے اور ان کو سزا مل سکے گی؟ تو اس حوالے سے ابھی وزیر اعظم صاحب نے نوٹس لیا ہے. آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ ان کے حوالے سے کیا ہوتا ہے. لیکن یہاں میں سمجھتا ہوں کہ گوادر کے جو ماہی گیر ہیں وہ سچے ہیں. وہ ان کے پاس تو خیر اتنے وسائل نہیں، لیکن یہ جو وسائل والے لوگ آتے ہیں یہ ہمارے ملک کو نہ بے دردی سے لوٹ رہے ہیں. پچھلے بھی کئی سالوں سے انہوں نے لوٹا. 1947 سے لے کر اب تک صرف لوٹا ہی لوٹا ہے. اس ملک کو دیا کچھ نہیں ہے، جس میں ہمارے اپنے ضمیر فروش شامل ہیں جو چند ٹکوں کی خاطر اپنا ضمیر فروخت کر دیتے ہیں اور اس ملک کو لٹیروں کے ہاتھوں بیچ دیتے ہیں. تو میں یہاں اس بات کا بھی ذکر کروں گا کہ سندھ بلدیاتی حوالے سے مسودہ ایک بل پر منظور کروایا گیا جو پہلے گورنر کو بھیجا گیا، جس نے اس پر اعتراض لگا دیا. یہ ہے بلدیات کے حوالے سے. بلدیات کے حوالے سے حکومت سندھ نے کبھی بھی بلدیاتی نمائندوں کو حقوق نہیں دیے. انہیں کبھی بھی اتنے کھلے حق نہیں دیا کہ وہ عوام کی بھی خدمت کر سکے اور اس کے لیے تمام وسائل بھی بروئے کار لا سکے. انہوں نے ہمیشہ یہ کیا کہ جو وہاں میئر بنایا جاتا ہے، چونکہ ان کے دماغ میں ہے کہ شاید میئر
ساتھ جو ہے وہ اپنی ساکھ بنا لی ہے۔ تو اس حوالے سے ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ بلدیاتی نمائندوں کو اتنے اختیارات نہ سونپے جائیں کہ اگر وہاں ہمارا میئر نہیں بنتا تو وہ ہماری حکومت کے لیے، ہماری سیاست کے لیے نقصان دہ نہ ہو، اس لیے وہ تمام تر حقوق اپنے پاس رکھتے ہیں۔ گزشتہ دن وزیر اعلیٰ سندھ شاہ صاحب نے اپنے خطاب اور اپنی گفتگو میں کچھ ایسی باتیں کی کہ ہمیں اس طرح نہ کیا جائے کہ ہم کوئی اور راستہ دیکھ لیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ ہم اس ملک سے علیحدہ نہ ہو جائے، بنگلہ دیش نہ بنا لیں۔ تو بھائی مراد شاہ صاحب، آپ وزیر اعلیٰ سندھ ہیں، آپ کو ایسی گفتگو کرنے کی کس نے اجازت دی کہ آپ اس ملک کو توڑنے کی بات کریں؟ آپ کے حوالے سے پہلے بھی کیس بنے ہوئے ہیں کہ آپ صرف آصف علی زرداری کے فرنٹ مین ہیں، جنہوں نے بطور وزیر خزانہ اس ملک کو بے دردی سے لوٹا اور تمام کمائی دبئی میں پہنچائی جو زرداری صاحب کو سیدھی جاتی رہی، اور اسی کی تابع داری جناب ان قدموں کو دبانے اور تلوے چاٹنے کی بدولت آصف علی زرداری نے آپ کو وزیر اعلیٰ سندھ بنا دیا۔ اب آپ کار تو نمک حلال ہی رہے ہیں، آپ پی پی کی جو اس حوالے سے سخت گفتگو کر رہے ہیں وہ نمک حلال ہی کر رہے ہیں کہ میرے نمبر ان کے سامنے بنے کہ میں نے کیا کہہ دیا، لیکن حقیقت میں آپ سندھ کی عوام کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ بلدیاتی نمائندوں کو پورے اختیارات ملنے چاہیے، اگر انہیں پورے اختیارات ملیں گے تو پھر ہی وہ احسن طریقے سے اپنا کام کر سکیں گے۔ رہی بات کہ وہاں میئر کس کا بنتا ہے، وہاں کس کا بنتا ہے، تو بھائی آپ لوگ اپنا کام دکھائیں، اپنی ورت دکھائیں، خود کو پیش کریں عوام کے سامنے کہ ہم نے آپ کے لیے کیا کیا، تو عوام آپ کو کامیاب بھی کرے گی۔ لیکن آپ کیا پیش کر سکیں گے؟ آپ یہ پیش کر سکیں گے کہ جناب آپ نے صرف لوٹا ہے۔ کئی ادارے ایسے ہیں جن کا نام تو وجود میں آ چکا، جن کی بلڈنگیں بن چکی، جن کے نام سے تنخواہیں سینکڑوں لوگوں کو دی جاتی، لیکن وہ کام ایک تھیلے کا نہیں کر رہے۔ آپ نے اپنی وزارت سندھ کے ساتھ، جہاں وزیر اعلیٰ سندھ ہیں آپ، وہ وزارت سندھ ہی رہی ہوگی، تو آپ نے اپنے بطور چیف منسٹر ہونے کے ناطے کراچی والوں کے لیے کیا کیا، سندھ والوں کے لیے کیا کیا؟ یہ بسوں والا منصوبہ جو آپ کو دینا چاہیے تھا، جس پر پیسے آپ لوگوں کو لگانے چاہیے تھے، وہ وفاق کر رہا ہے۔ اس سے پہلے نواز شریف نے کچھ کیا، بعد میں پی ٹی آئی کر رہی ہے، انہوں نے بسیں بھی لا کر کھڑی کر۔ آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس بتانے کو کچھ نہیں ہے، صرف آپ انگلی اٹھا سکتے ہیں اپنے مفادات کی خاطر۔ پیپلز پارٹی کا وتیرہ رہا ہے کہ جب سندھ پر کوئی بھی گورنمنٹ ہو، چاہے نون لیگ کی ہو، کاف کی ہو، پی ٹی آئی کی ہو، وہ سندھ کی میں ترقی کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں، ان کے حوالے سے کچھ اقدامات کرتے ہیں، تو یہ جناب آڑے آ جاتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سندھ پر حملہ ہو رہا ہے، ہم بنگلہ دیش والی کہانی جو ہے وہ بنا دیں گے۔ بھائی پاکستان اور پاکستان کے شہری اب نہ بے بس ہیں، نہ مجبور ہیں، اور نہ ہی یہ ہے کہ وہ جانتے کچھ نہیں، وہ آپ کی کارکردگی کو بھی جانتے ہیں، آپ کے کرتوتوں کو بھی جانتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ پاکستان کو صرف لوٹنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں ڈیرے جمائے ہوئے ہیں، وہ صرف مال بنا رہی، اس کا چھوٹے سے بڑا تک مال بنا رہا ہے۔ جنہوں نے عوام کے لیے
कभी कोई अमली इक़दामात नहीं उठाए। आपकी जो वज़ारत आला है उसमें यही तो ताकतवर चीज है कि आप उनका दम भरते रहें। अब भुट्टो मर चुका है भाई, भुट्टो जिंदा नहीं। हर घर से भुट्टो नहीं निकलेगा, अब हर घर से वोट निकलेगा, और जो वोट निकलेगा वो तमांचों की तरह आपकी नाअहल इंतजामिया, नाअहल सियासत के मुंह पर पड़ेगा। आप बात करते हैं कि हम बांग्लादेश की वाली तरफ चले जाते हैं, कोई और धमकी दे दी जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान के अदारे हैं। कभी पाकिस्तान की मजबूत और तजर्बाकार पाकिस्तान की फौज है, वो कभी ना सियासत ऐसा करने देगी आपको और ना हमारी पाक फौज करने देगी। पाकिस्तान अगर है तो आप हैं, पाकिस्तान नहीं तो आप क्या चीज है भाई। पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और इसकी मुस्तकबिल की खातिर आप लोगों को कराची के मसाइल हल करने चाहिए थे। आपको वहाँ पानी का मसला हल करना चाहिए था। आपको वहाँ लोगों के दीगर मसाइल हल करने, तामीर और तरक्की के आपको काम करने चाहिए थे। लेकिन बदकिस्मती है कि ना तामीर और तरक्की के काम आप करवा सके, ना वहाँ पानी का मसला हल करा सके, ना जनाब आप ट्रांसपोर्ट का मसला हल करा सके। सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करके सुबह से लेकर शाम तक आवाम को बेवकूफ़ बनाने पर तुले हुए हैं। मगर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, ये नेट का दौर है। तमाम आवाम नज़र रखे हुए हैं मुल्क के चारों सूबों पर, कौन काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा, किसने आवाम को लूटा है और किसने नहीं, किसने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया और किसने नहीं। ये पाकिस्तानी आवाम आइंदा इलेक्शन में एहतसाब करने जा रही है। MQM ठीक है, MQM वहाँ अपना मेयर बनाने में कामयाब हो जाती है, जिस तरह पिछले बल्दियाती इलेक्शन में भी उन्होंने बना लिया। लेकिन उनको भी हिसाब देना होगा, आवाम को उनसे भी हिसाब लेना चाहिए। वो जिस हुकूमत के साथ होते हैं, जो ही वो हुकूमत किसी परेशानी में मुब्तला होती है तो अय्यार मकार साथी की तरह वो अपना आप दिखाते हैं और अपनी एक लंबी लिस्ट लेकर अपने मुफादात उठाने पर के बाद साथ देते हैं। और ये आप देख लें, 30 सालों में देख लें, PTI के साथ जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ी उन्होंने कहा जी हम एक टांग पर खड़े हो जाएंगे, आपके साथ नहीं देंगे। और जो ही उनकी जनाब डिमांडें पूरी हो जाती हैं, उनके साथ जनाब कुछ ले दे हो जाता है तो वो साथ आकर वोट देते हैं। तो पाकिस्तानी अवाम को अब सोचना होगा कि ये जिसे पटे मोरे ही हमारा मुकद्दर है। पाकिस्तान तरक्की इन मोरों के साथ तो नहीं कर सकता, इन दगाबाजों और इन लुटेरों के साथ तो नहीं कर सकता। पाकिस्तान को आगे अगर बढ़ना है तो पढ़ा लिखा और नया नौजवान तबका सामने लाना होगा, जिसे वोट की ताकत देकर सामने लाना होगा, ताकि वो इस मुल्क की बेहतरी के लिए सोच सके। मैं यहाँ सिर्फ इतना कहूँगा, वीडियो लंबी हो रही है, सिर्फ इतना कहूँगा कि पाकिस्तानी अवाम गयूर भी है, समझबूझ भी रखती है और नज़र भी रखती है। अब पाकिस्तान को कोई बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करे, चाहे वो MQM हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, PTI हो या काफ लीग हो, सब अपने अपने मुफाद की जंग लड़ रहे हैं। ख़ासतौर पर सिंध में तो पीपल्स पार्टी जाहिर हो जाता है कि वो ज़ाती मुफादात की जंग में है, और जब तक वहाँ से उन्हें हलवा और गोश्त मिलता रहेगा तब तक वो वहाँ चिमटे हुए हैं। और जब उनको पूछने की कोशिश करता है तो वो जनाब अलहदगी की बातें शुरू कर देते हैं और
देना शुरू हो जाते हैं। तो अब पाकिस्तानी अवाम को सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने कौन सा प्लान चुनना है, कौन सी बात को सामने रखना है, और आने वाले इलेक्शन में उनका ऐसे लोगों का किस तरह एहतसाब करना है। हमें मुहिब वतन लोग चाहिए, हमें पाकिस्तान का दर्द रखने वाले लोग चाहिए। हमें वो लोग हरगिज़ नहीं चाहिए जो अपने आकाओं के पांव पर लौटते फूटते हैं और अकेले खड़े होकर पूरी कौम समझते हैं कि वो हमारे पीछे है। भाई अब यहाँ बेवकूफ़ नहीं बचते। पाकिस्तान में शऊर आ चुका है, पाकिस्तान बदल रहा है, पाकिस्तान आगे जाएगा। आप लोगों से जान छुड़ाकर